اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس طبقہ میں بھیجا گیا وہ طبقہ تمام طبقوں میں افضل ہے، اور میں جس زمانے میں بھیجا گیا وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل۔ آپ کیا مانتے ہیں کہ یہ زمانہ افضل ہے؟ یا ابو بکر صدیق کا زمانہ افضل ہے، عثمان غنی کا زمانہ افضل ہے، حضرت علی کا زمانہ افضل ہے؟ اگر آپ مانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا زمانہ افضل، عثمان غنی کا زمانہ افضل، علی کا زمانہ افضل، امام حسن کا زمانہ افضل، امام حسین کا زمانہ افضل، غوث اعظم کا زمانہ افضل، حدیث کا کیا کریں گے؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جس زمانے میں بھیجا گیا وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل۔ تو آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ حضور جب پیدا ہوئے تو کوئی بھی اہل ایمان نہ تھا، کوئی مسلمان نہ تھا، کوئی اللہ کو ماننے والا نہ تھا۔ جس دور میں کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ ہو وہ دور کیسے سب دور سے افضل ہو سکتا ہے؟ وہ زمانہ تمام زمانوں سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ تو سنو، بات دراصل یہ ہے کہ وہ زمانے کو اللہ کے نبی نے سب سے افضل زمانہ اس لیے کہا کہ اس دور میں آپ پیدا ہوئے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس دور میں بھی اہل ایمان اس روئے زمین میں رہتے تھے۔ اور آپ نے کیا فرمایا اسی حدیث میں کہ میں جس طبقے میں بھیجا گیا، یعنی جس جماعت میں بھیجا گیا، جس قبیلے میں بھیجا گیا، وہ قبیلہ تمام قبیلوں سے افضل ہے۔ اگر اس قبیلے میں کوئی اہل ایمان ہوتے ہی نہ تو اللہ کے نبی کبھی نہیں فرماتے کہ وہ قبیلہ تمام قبیلوں سے افضل۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمانا کہ تمام قبیلوں سے وہ قبیلہ افضل ہے جس قبیلے میں بھیجا گیا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس قبیلے میں بھی اہل ایمان رہتے تھے۔ اگر اہل ایمان نہیں رہتے تو اس قبیلے کو اللہ کے نبی کبھی افضل نہیں کہتے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جارود بن عبداللہ، یہ جارود بن عبداللہ بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے، ان کی عمر بھی اچھی خاصی لمبی تھی۔ جارود بن عبداللہ اپنی پوری قوم کے ساتھ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، آپ نے مسرت کا اظہار کیا، اور جارود بن عبداللہ کے قبیلے میں جتنے لوگ تھے وہ سارے لوگ بھی ایمان لے کے آئے، تو حضور کی خوشیوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم قیس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ جن کی عمر 750 برس تک ہے۔ یہ قیس جس کی عمر 750 برس بتایا جاتا ہے کتابوں میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم قیس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ بعض محدثین نے قیس کو صحابی رسول بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ تر محدثین، زیادہ تر مورخین نے قیس کو صحابی رسول نہیں کہا۔ انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے یہ قیس انتقال ہو چکے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے جارود بن عبداللہ سے پوچھا کہ تم قیس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، میں تو ان کا چیلا تھا، میں ان کے پیچھے پیچھے اکثر گھومتا رہتا تھا، تو ہمیشہ دین ابراہیم پہ قائم رہے۔ ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان قریب سرزمین مکہ میں عبد المطلب کے خاندان میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو نبی آخر الزماں ہوگا۔ میں شاید اس دنیا میں نہ رہوں، لیکن تم اگر ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان ضرور لانا۔ یہاں سے کیا پتا چلا کہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ حضور کا چرچا کرتے تھے، اور اہل ایمان اس زمین پر پہلے سے موجود تھے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو ساتھ لیا اور لے کر کے اپنے چچا کے پاس پہنچی، جو خواب کی تعبیریں بتایا کرتے تھے۔ خدیجہ الکبریٰ کے چچا نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور ساری کیفیت معلوم کی، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ وہی فرشتہ آیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ آپ جب اعلان نبوت کریں گے تو کاش میں اس وقت حیات سے رہتا، تو میں آپ کے ساتھ ضرور جہاد کرتا، میں آپ کے ساتھ جنگ میں ضرور شامل ہوتا، کیونکہ مکہ کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ ورقہ کہنے لگے کہ ان قریب آپ نبوت کا اعلان کریں گے اور یہاں کے لوگ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا یہاں کے لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر میں اس وقت
हयात से होता तो मैं आपका साथ जरूर देता। यहाँ से क्या पता चला, वरक़ा को भी पता था कि अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत करने वाले हैं, और वो उसी वक्त अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत का इजहार करते थे कि आप जब ऐलान नबूवत करेंगे उस वक्त मैं हयात से होता तो मैं आपका साथ जरूर देता। आखिर में एक बात और बताना चाहूंगा, अल्लामा हजर अस्कलानी फरमाते हैं कि दौरे जाहिलियत में, यानी ये 3000 साल का जो फासला था जजीरे अरब में, जितने लोग इंतकाल हो गए, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक आग को भड़काएगा और हुक्म देगा कि इस आग में दाखिल हो जाओ। जो लोग उस आग में दाखिल हो जाएंगे, आग उनके लिए ठंडी हो जाएगी और अल्लाह फरमाएगा कि इनको जन्नत में दाखिल कर दो। और कुछ लोग आग में दाखिल नहीं होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाएगा कि इनको दोज़ख में दाखिल कर दो। इसकी वजह यह है कि वहां हुक्म इलाही पाने के बाद जो लोग आग में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वाले को बताएगा कि देखो, अगर मैं इनके पास कोई नबी भेजता, कोई रसूल भेजता तो ये इस पर ईमान लेके आते, इसलिए कि यहाँ इन्होंने मेरी बात मानी है, तो वहां भी वो लोग अल्लाह के नबी की, मेरे नबी की बात मानते। तो अल्लाह तबारक व तआला उनको अहले ईमान बताकर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और जो लोग आग में दाखिल नहीं होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला बताएगा कि देखो, ये लोग यहाँ मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो मैं इनके दरमियान अगर कोई नबी भेजता तो वहां भी ये लोग मेरी बात नहीं मानते। और अल्लामा हजरत अस्कलानी फरमाते कि उसी तरह जो लोग बचपन से ही पागल हो जाते हैं और पूरी जिंदगी पागलियत में उनकी गुजरती है, उनके पास कोई नमाज नहीं होती, कोई रोजा नहीं होता, कोई हज नहीं, कोई ज़कात नहीं, क्योंकि वो पागल हैं, तो कयामत के दिन उनको भी आग में इसी तरह जाने का हुक्म होगा। जो पागल कयामत के दिन आग में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमा देगा। क्योंकि अगर उनका दिमाग सही होता, वो दिमागी हालत उनकी सही होती, तो वो लोग ईमान हम पर जरूर लेके आते, हमारी फर्मा बरदारी जरूर करते। लेकिन जो पागल बरोज हश्र आग में दाखिल नहीं होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें दोज़ख में दाखिल फरमा देगा। खुलासा कलाम ये कि हमारे नबी की विलादत से पहले भी ये जमीन कभी अहले ईमान से खाली नहीं हुई। अहले ईमान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक हर दौर में थे, हैं और कयामत तक रहेंगे। क्योंकि जिस दिन अहले ईमान से ये जमीन खाली हो जाएगी उस दिन कयामत आ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।